ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل 100 مرہ، بولو ساتھ میں بولو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یقول اللہ تبارک وتعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ، بولو سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب رات کو اپنے بستر پر آ جائے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیرا 100 مرتبہ پورا ہوگا، اللہ جنتوں کے دروازے کھول دے گا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، 100 یہ 1 2 والا تھوڑی ہے، 100 اگر بیچ میں نیند آ گئی تو؟ نیند آ گئی تو؟ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول 100 مرتبہ، ارے ہم تو 1 مرتبہ پڑھے 2 مرتبہ پڑھے نیند آ جاوے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نیت کر لے کہ 100 مرتبہ پڑھوں گا، پھر 1 مرتبہ پڑھ کے نیند آ گئی سو جانا، باقی 99 اللہ خود لکھ دے گا۔ اب آپ کی مرضی میرے دوستو، ہم کو تو بس پڑھنا شروع کرنا، 1 مرتبہ پڑھ 2 مرتبہ، بلکہ ہم کو تو سوچنا چاہیے جتنا جلدی نیند آ جاوے تو اچھا ہے، اس لیے کہ میرے پڑھنے میں غلطی ہوگی، اللہ کے لکھنے میں تھوڑی غلطی ہوگی۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ چلا، بڑا مسئلہ چلا، 29 روزہ کے 30 روزہ، 29 روزہ کے 30 روزہ، 29 روزہ کے 30۔ ایک نے مجھے کہا مولانا 29 روزے رکھے 30 پورے نہیں کیے، میں نے کہا نیت تو ہماری 30 کی ہے، رکھے 29 ثواب ملے۔ میں نے کہا 30 میں رکھتا تو شاید غلطی کرتا، لیکن خدا لکھنے میں تھوڑی غلطی کرے، جو 29 میں ثواب نہیں ملا ہوگا وہ ایک نیت پہ پورا مل جائے گا۔ بھائی ملے گا کہ نہیں ملا؟ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت آگے ہوتی ہے، اس کا عمل پیچھے ہوتا۔ تو بھائی تیار ہے؟ بھائی کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ توحید پورا مجمع ساتھ میں، دیکھو میں آگے بڑھ رہا ہوں اس سے توحید کا بیان ابھی ختم کر رہے، پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کپڑا پہنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں گھر بار دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں بیوی بچوں سے نوازنے والا کون؟ اللہ ہی۔ اس سے ساتھ میں گردن جھکا دو، سب لوگ گردن جھکا دو اور پیار محبت سے شروع کریں۔ اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ، بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ توحید، بولو لا الہ۔ اب ہم آگے بڑھے نا، تھک گئے تو بند کرے، آئندہ کبھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھے، محمد ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، محمد ساتھ میں کہہ دو نا میرے پیارو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ پورا مجمع نہیں پہ زور دینا، اللہ سیرت مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی،
ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار، یہ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر۔ ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل المدثر۔ ارے ساتھ میں کہہ دو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا، بولو صرف اور صرف محمد۔ ہمارے نبی کا نام، ارے پورا مجمع کائے کو نہیں بولتا بھائی؟ ارے نام کے صدقے میں اللہ جنت نصیب کرے گا نا، بولو نا ہمارے نبی کا نام، اور ذرا بلند آواز سے بولو نا ہمارے نبی کا نام، ہمارے نبی کا نام محمد۔ اور محمد نام اتنا پیارا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پروردگار کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، یہ محمد نام اتنا پیارا، اتنا پیارا، اتنا پیارا۔ ارے میرے دوستو اگر یہ نام پیارا نہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو یہ نام نہ دیتا۔ یہ نام اتنا پیارا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے، صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا، ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، لڑکا پیدا ہو نا تو نام محمد رکھنا۔ ارے بولو نا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو نام۔ اب ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی نیا نام بتاؤ نا، کیوں نیا لڑکا پیدا ہوا؟ سمجھے؟ بہت کچھ بول گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو نام محمد رکھنا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نام محمد رکھیں گے، لڑکا پیدا ہوگا تو نام محمد رکھیں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا نام محمد رکھنا، جس گھر میں محمد نام کا ہوگا اس گھر میں قیامت تو آ سکتی لیکن کوئی بھوکا نہیں سو سکتا۔ ارے بولو نا، اب تو بولو سبحان اللہ، بولو نا، ارے بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام، بولو نا ساتھ میں بولو نا، کسی کا مقام، ہمارے نبی کی رفعتوں سے بڑھ کر کسی کی رفعت، ہمارے نبی کی عظمتوں سے بڑھ کر کسی کی عظمت، ہمارے نبی کی منقبتوں سے بڑھ کر کسی کی منقبت، ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان۔ ارے میرے پیاروں ہم تو دل و جان سے کہتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں محمد محمد خدا نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا کی شان بتاؤ، ارے بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی شان۔ دیکھو میں شان بتاؤں گا پھر ہم کو نتیجے پر آنا، آؤ گے نا نتیجے پر آؤ گے، ارے بولو نتیجے پر آؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کی میں شان آپ کو بتاؤں میرے دوستو، اتنی پیاری شان، اتنی پیاری شان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مولا علی، بولو نا شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں، سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے۔ حضرت علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے۔ آپ نے جیسے سلام پھیرا تو دیکھا کہ او ہو اتنا بڑا مجمع، ارے فجر کی نماز تو حضرت علی روز پڑھاتے لیکن مسجد میں مجمع ہوتا، لیکن آج تو بہت بڑا مجمع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا بھائی بہت سارے مسافر لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے؟ بہت سارے مسافر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو جتنے مسافر آئے تھے نا وہ سب آئے، آ کر کہا علی علی، سب نے آ کر کہا علی ہم یہاں کوفہ میں کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے، ہم کوئی بزنس کرنے نہیں آئے، ہم کوئی دھندا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں آج ہم پر احسان کرو اور پیارے نبی کی صورت تو بتا دو، پیارے نبی کی صورت بتا دو، صرف نبی کی صورت کو سننے کے لیے آپ کے پاس۔ او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہو گئے، شیر خدا سے کہا میرے نبی کی صورت کو سننے کے لیے آئے ہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے منبر پر، ارے بولو کہاں پر؟ منبر پر، اور سارے لوگ بیٹھ گئے۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سما باندھا، اللہ کی قسم میرے دوستو یہ نصیبہ ہم کو قیامت میں نصیب ہو جائے، یہ مجلس ہم کو قیامت میں نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کی سیڑھی پر چڑھ گئے اور سارے لوگ بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا کہ میرے نبی کے زلف مبارک کیسے، میرے نبی کے بال، میرے نبی بولو میرے نبی کے بال مبارک کیسے، اور اللہ کی قسم پورے ولن والوں اللہ کی قسم کھا کر کہو نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال ہوں گے؟ ارے بولو نا نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال ہوں گے؟ ارے میرے سر پر بھی بال ہے، میرے داڑھی کے بھی بال ہے، لیکن میرے دوستو یہ میرے بال میرے بدن سے نکلے ہوئے، ارے مصطفیٰ کے زلف مبارک، مصطفیٰ کی داڑھی مبارک، کوئی تو پوچھے کہ وہ
بال کیسے بال تھے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ ہماری طرح بال نہیں تھے، جب مصطفیٰ کے بال آنے تھے اللہ نے جنت کے پودوں سے اسے تیار کر کے بھیجا تھا۔ ہمارے نبی کے بال مبارک، ارے سنو ہمارے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، آپ چلتے تھے زمین پر بال مبارک آپ کے سر پر، اور اللہ انہی بالوں کی تعریف آسمانوں پر کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے بالوں کی قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ ارے بولو کھائی کہ نہیں کھائی؟ میرے ساتھ میں پڑھو، بالوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، پھر کیا فرمایا؟ واللیل اذا یغشاها، میرے محبوب تیرے بالوں کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم۔ آگے ایک جگہ پر فرمایا والضحى واللیل اذا سجا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زمین پر رہتے تھے، اللہ بالوں کی آسمان پر۔ اب سننا، میں آپ کو بہت تفصیل میں، وہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو بہت تفصیل میں بتاؤں گا، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے کس طرح بیان کیا وہ تو کتابوں میں لکھا ہے، میں تو بہت شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کی سیڑھی پر چڑھ گئے، کوفہ مسجد کے منبر کی سیڑھی پر چڑھ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے کہنا شروع کیا میرے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، آپ چلتے تھے زمینوں پر اور اللہ زلفے کی قسم کھاتا تھا۔ لیکن معلوم نہیں ہم کو نبی کے بال نہیں پسند نا، ہمارے نبی کے بال زلفے ہوتے تھے۔ کیسے ہوتے تھے؟ کبھی یہاں کان تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی اور نیچے تک۔ حدیث پاک میں آتا ہمارے نبی کے بال کبھی وفرہ، کبھی لمہ، کبھی جمہ، وفرہ لمہ جمہ۔ اور ہمارے جوانوں کے بال یہ معلوم نہیں، تو ابھی ٹوپی پہنے مولی ابراہیم، ایسے کچھ کھڑے کھڑے بال ہوتے ہیں، ہاں، اور باقاعدہ حجاموں کے پاس جا کے یوں کھڑے کرواتا ہے، اور جیسے کڑک مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ صحیح مولانا، صحیح نا؟ میں تو دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں، ایسے کھڑے کھڑے بال ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر کسی کو دیکھا، کچھ چھوٹے بچوں کو بھی میں نے دیکھا کہ انہیں بال ہوں گے یہاں بالکل نہیں ہوں گے، یہاں ادھر نہیں ادھر نہیں، پیچھے بالکل صاف، ہاں، 0 نمبر کا مشین، اور اوپر ایسے جھم گھٹا، ہاں، جیسے وہ امبوڑا عورت کا، ہاں ہے نا۔ ارے بولو ایسا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں تو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو، جب میں نے دیکھا نا، میں نے صحیح میں بال میں نے دیکھا ادھر کٹا ہوا، ادھر چھٹا ہوا، اور بیچ میں ایسا بال، اللہ کی قسم کھا کے کہوں میرے دوستو، جس دن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا میرے دل و جان سے یہ نکلا میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک امت آئے گی، ہمارے نبی نے کہا تھا ایک امت آئے گی جن کے بال ایسے ہوں گے، کچھ جگہ پر بال ہوں گے، کچھ جگہ پر بال نہیں ہوں گے، اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر خدا رسول کی لعنت برستی ہوگی۔ تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ارے اس وقت کہاں سمجھ میں آیا ہوگا؟ صحابہ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تابعین کو سمجھ میں آیا ہوگا، ارے ہم کو ہمارے زمانے میں سمجھ میں نہیں ہے، تو ابھی ابھی کی سٹائل نکلی ہے، یہ تو ابھی ابھی کی سٹائل ہے نا بھائی، سٹائل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ابھی تو عجیب عجیب سٹائل نکلی ہے، پٹلون پہنتے ہیں نا تو میرے کو تو حیرانی ہو جاتی کہ بیچارہ پیشاب کیسا کرتا ہوگا، اتنی ٹائٹ، ہے نا؟ وہ جینز پہنتے، جینز سمجھتے ہو؟ جینز سمجھتے ہو؟ ارے تم تو میرے سے زیادہ سمجھتے ہوں گے نا، ارے جینز پہنتے نا۔ میں نے تو ایک آدمی کو دیکھا، مولانا ابراہیم صاحب، میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو حیران ہو گیا، ارے بھائی پٹلون پہنتا ہے تو ڈھنگ کی تو پہن، ارے بھائی دیکھو یہ میں نے پیجامہ پہنا تو یہ بھی سفید کلر کا، یہ بھی سفید کلر کا، ارے بھائی دونوں پائچے ایک ہی کلر کے ہوں گے نا۔ اب ہمارے ایک جوان کو میں نے صورت میں دیکھا، جینز پہنا ہے لیکن ایک پاؤں کا کلر ڈارک بلو اور ایک کا لائٹ بلو، ایسا لگتا درجی کو 2 الگ الگ کپڑے لینے پڑے۔ اچھا چلو، ایک تو یہ تھا، دوسرا کیا تھا معلوم؟ آدمی کبھی بھی مجمع میں جائے گا تو پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، صحیح ہے نا؟ میرے کپڑے پہ بھی داغ واغ لگا ہوگا، پھٹا ہوگا نا، تو میری بیوی کیا بولے گی؟ نہیں دیکھو تم بیان کرنے جاتے ہو نا، ایسا مت پہن کے جاؤ، ورنہ لوگ کیا بولیں گے کہ ان کی بیوی کپڑے کا بھی خیال نہیں رکھتی ہے۔ لیکن میں نے وہ جوان کو دیکھا، ڈارک بلو، لائٹ بلو، اور یہاں جو گھٹنا ہے نا اس پہ 3 چیرے پڑے ہوئے پھٹے، یعنی باقاعدہ پھٹا ہوا، ہاں۔ اچھا پھر ایک عجیب بات کیا دیکھا معلوم؟ اب جیب ہوتے نا، جیب، یہ دیکھو ادھر جیب، ادھر جیب، ہاں، ادھر بھی جیب لگا ہوا، ادھر تو ایک پائچے پہ ادھر جیب لگا ہوا اور ایک پائچے پہ ادھر دل بنا ہوا، دل، ارے دنیا کا دل ادھر اٹکتا، اٹیک ادھر آتا ہے، اس کو اٹیک ادھر آتا ہے، دل بنا ہوا ادھر، دل۔ سننا آگے سننا،
اب وہ میرے ساتھ میں کھڑا ہے، اس کا پیجامے کا یہ جینس کا پیجامہ نہیں، جینس کا ایک ڈارک بلو لائٹ بلو، ادھر جیب بنا ہوا ادھر دل بنا ہوا. اب وہ میرے سے بات کرتا، میرے کو تو کچھ بھی دھیان نہیں، صحیح قسم میرے کو کچھ دھیان نہیں، میں تو خالی اس کی پتلون ہی دیکھا کروں کہ یہ میوزیم میں رکھنے جیسی پتلون ہے بھائی، یہ کیسی پتلون. اور بال ایسے ہیں کھڑے کھڑے ایسے بال، اور اتنا اچھا تھوڑا انگلش میں بھی بولے. تو اس نے میرے کو کوئی سوال پوچھا تھا، میں بولا کیا؟ کہتے مولانا میری بات نہیں سنتے، میں کب سے بول رہا ہوں. میں نے کہا قسم اللہ کی نہیں سنتا، میں تیری پتلون دیکھتا ہوں. اور میں نے اس کو کیا کہا معلوم؟ دیکھ بھائی یہ بدل کیا الٹی پہن کے آیا ہے، اور وہ بھی ایسی الٹی پہنا کہ ایک پائچہ سیدھا نہیں ایک پائچہ. تو یوں دیکھا، یوں اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے مولانا دس از ماڈرن اسٹائل. ہاں کیا کہا؟ دس از ماڈرن اسٹائل. اٹس اوکے. اوکے تو بہت اچھا بولتا، اٹس اوکے اٹس ماڈرن اسٹائل. تو میں نے کہا یہ کون سی اسٹائل بھائی؟ دل ادھر اٹک گیا، پائچے کا کلر بدل گیا، یہ کون ہے؟ تو میں کو کہتا مولانا تم لوگ ملا لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں. ہاں ملا لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں نا بیچارے کو، کیا معلوم ہے؟ تو ملا لوگ کو کچھ نہ معلوم نہیں. وہ ہیرو ابھی جو نا معلوم ہے کون سے ہیرو کا نام لیا، کہا وہ ہیرو نے ایسا پہنا نا سارے جوان ایسا پہن کے گھومتے. میں نے کہا اچھا ہوا وہ ہیرو نے پہنا، نہیں پہنا ہوتا تو نہیں سمجھے تو کل پوچھ لینا. میرے دوستو یہ کیا ہمارے آقا کا طریقہ ہے؟ سچ بتاؤ میرے پیاروں، کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا بھائی، وہ بال والی بات بتا رہا بھائی، بال والی بات بتا رہا تھا نا. ہاں سب لوگ سنیں گے نا بھائی؟ آپ لوگ سبحان اللہ کہو گے؟ بولو کہو گے نا انشاءاللہ؟ آج مولانا سب بہت ٹھنڈے ٹھنڈے دکھ رہے ہیں بولنے والے. بند کر دوں بیان؟ بند کر دوں؟ شروع رکھو نا. ہاں سنو گے نا؟ یاد بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کی ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا میرے آقا تاجدار مدینہ کی صورت بتا دوں. حضرت علی نے فرمایا میرے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، زلف مبارک ایسے تھے، زمینوں پر چلا کرتے تھے، اللہ آسمانوں پر زلف مبارک کی قسم اٹھایا کرتا تھا. پھر حضرت علی نے فرمایا میرے نبی کی پیشانی مبارک ایسی تھی، بولو سبحان اللہ. پھر فرمایا میرے نبی کے گال مبارک ایسے تھے، کہو سبحان اللہ. پھر فرمایا میرے نبی کے کان مبارک ایسے تھے، کہو سبحان اللہ. حضرت علی بتاتے گئے آنکھ مبارک پر آئے، بولو سبحان اللہ. کس پر آئے؟ آنکھ مبارک پر آئے. حضرت علی نے فرمایا دنیا والوں کی آنکھیں ہوگی، آگے آگے دیکھتا ہوگا. میرے پاس آنکھ ہے، کہاں دیکھوں گا؟ پیچھے مولی ابراہیم کیا کرتا ہے میرے کو نہیں معلوم. معلوم؟ بولو معلوم. آپ کے پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ آگے دیکھوں گا، اور آگے دیکھوں گا اس میں بھی 40-50 سال ہوئے تو آنکھوں میں بھی نمبر آ جاتے ہیں. تو وہ بھی تھوڑا آگے دیکھتا، بہت آگے، اور تھوڑا اور ہو گیا تو موتی آ گیا، تو گیا کام سے گیا. ہاں سننا حضرت علی کیا فرماتے؟ پورا مجمع سبحان اللہ کہے گا تو میں بولوں گا. بھائی کہو گے نا سبحان اللہ؟ کہو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولے سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ؟ سننا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے فرمایا میرے نبی کے زلف مبارک کی شان ایسی تھی، زمین پر چلتے تھے، اللہ آسمانوں پر قسمیں اٹھایا کرتا تھا. میرے نبی کی پیشانی مبارک ایسی تھی، میرے نبی کے کان مبارک ایسے تھے، میرے نبی کے گال مبارک ایسے تھے. حضرت علی نے بتاتے فرمایا سبحان اللہ میرے نبی کی آنکھ مبارک سارے قیامت تک آنے والے آنکھوں سے سامنے دیکھا کرتے. میرا مصطفیٰ نماز میں کھڑا ہو جاتا، اسی وقت وہ آگے بھی دیکھتا تھا اور پیچھے بھی دیکھا کرتا تھا. میرا مصطفیٰ جب نماز میں کھڑا ہو جائے کہو سبحان اللہ، تو یہ روح جو ہے روح آئینے کی طرح ہو جائے. میرے پیارو ان آنکھوں سے میرے نبی آگے کی طرف دیکھے، اور دل جو آئینہ ہو گیا اس سے آپ پیچھے کی طرف نظر کرے. حضرت علی فرماتے میرے نبی کی مبارک آنکھیں ایسی تھی، اجالے میں بھی نظر آتے تھے اور اندھیروں میں بھی دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. بتاتے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ کہو گے نا سبحان اللہ؟ کہو گے نا انشاءاللہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی کے ہونٹ مبارک، بولو سبحان اللہ. میرے نبی کے دانت مبارک، بولو سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی کے ہونٹ مبارک، میرے نبی کے دانت مبارک کی شان یہ تھی صحابہ سامنے بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے مسکرانے کا انتظار کرتے تھے. ہم لوگ کسی کے ہنسنے کا انتظار نہیں کرتے؟ ارے بولو نا ہنسنے کا انتظار کرتے. لے دے کے کرتا ہوگا تو تھوڑا بیوی کا کرتا ہوگا.
बाकी हंसने का इंतजार करते किसी का? सहाबा इंतजार करते थे मेरे नबी कब हंसे कब हंसे कब हंसे कब हंसे। हजरत अली क्या फरमाते, मौला अली शेर खुदा मिंबर पर खड़े होकर फरमाते, अल्लाह की कसम हम हमारे नबी के हंसने का इंतजार करते। और फिर हजरत अली ने फरमाया पूछो क्यों? अरे पूछो पूछो, आप भी पूछो ना क्यों क्यों? तो क्या फरमाया? हजरत अली ने फरमाया मेरे नबी जब मुस्कुराया करते थे, आपके होंठ मुबारक, आपके दांत मुबारक जब आप मुस्कुराया करते थे, सामने की दीवारों पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आया करती थी। ये हमारे आका थे ताजदार मदीना। हजरत अली ने यहां तक बताया, फिर क्या किया मालूम? हजरत अली मिंबर से उतरने लगे, सब सुन रहे थे। कहा मौला अली अभी तो कुछ भी नहीं बताया, अभी तो आंख कान नाक होठ दांत, हाँ आपने आगे तो कुछ बताया नहीं। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हजरत अली पर। रोते रोते सीढ़ी उतर गए और नीचे ऐसा बैठ गए जैसा कोई फकीर बैठता है। सब बैठे थे। कहा क्या हो गया, आप अचानक रोने क्यों लगे? कहा मैंने नबी की पेशानी मुबारक बताई, मैंने नबी के दांत मुबारक बताए, मैंने नबी के जुल्फे मुबारक बताए, मैंने नबी के गाल मुबारक बताए। हजरत अली फरमाते अभी हिम्मत नहीं होती, इसलिए कि मेरा ज़मीर मेरा दिल मुझे कहता है मैं क़यामत तक बयान करूंगा, लेकिन मैं नबी की सूरत नहीं बता सकता, मैं नबी का हक अदा नहीं कर सकता। बस हजरत अली ने कहा एक जुमला लिख लो, सब लोग एक जुमला लिख लो, बस ये काफी है। हजरत अली ने फरमाया माराई तो मिसला ला कबला वला बादा। हजरत अली ने फरमाया इतना लिख लो, मेरे नबी की तरह कोई नहीं, मोहम्मद से पहले भी कोई मोहम्मद की तरह आया नहीं और कयामत तक मोहम्मद की तरह कोई आएगा भी नहीं। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये हमारे नबी की शान। अरे बोलो ये हमारे नबी की। आगे बढ़ो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। आपने जिब्राइल का नाम सुना? सुना सुना ना, बोलो साथ में बोलो सुना। किनका नाम सुना? हजरत जिब्राइल, सारे फरिश्तों के सरदार। ये एक मर्तबा इंसान की शक्ल में आए, सुनना, इंसान की शक्ल में आए, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुरान की वही लेकर आए। भाई क्या लेकर आए? वही कुरान पर। और इतनी बात समझना, हजरत जिब्राइल और हमारे नबी की मुलाकात पूरी जिंदगी में 24,000 मरतबा हुई है। इमाम बुखारी ने बयान किया कितनी मरतबा मुलाकात हुई। अब आप बताओ 24,000 जिससे मुलाकात हुए तो बेतकल्लुफी हो जावे कि नहीं? अरे दोस्ती हो जावे कि नहीं? अरे हम लोग 4-5 मरतबा वलन आ गए तो अब वलन आता हो तो ऐसा लगता सबको मैं पहचानता, सब मेरे को पहचानते। हालांकि कोई मेरे को पूछे वलन 10 मरतबा आया, मैं कहूंगा नहीं 10 मरतबा नहीं आया, 9 मरतबा नहीं आया, 8 मरतबा नहीं आया, मैं 4, 5, 6 मरतबा आया, लेकिन सारा वलन मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा है। तो मेरे दोस्तों हजरत जिब्राइल और हमारे नबी की मुलाकात जिंदगी में 23 साल में 24,000 मरतबा मुलाकात हुई। अब एक मरतबा हजरत जिब्राइल आए, कुरान की आयत लेकर आए। आपको मालूम है जब जिब्राइल कुरान की आयत लेकर आते थे तो हमारे नबी उसको सीने में रख देते थे। वह उतर जाता कि नहीं? यानी हजरत जिब्राइल बोलते जाते और हमारे नबी उसको सीने में उतारते जाते। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र मत करना, हर आयत तेरे सीने में उतारना ये मेरा काम है। भाई कहा ना, अल्लाह ने कहा कि नहीं कहा? 29वें पारे में, कौन से पारे में? 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। तो मेरे दोस्तों सुनना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कुरान करीम लेकर आए और सारा का सारा जो भी लेकर आए हमारे नबी ने अपने मुबारक सीने में उतार। अब क्या हुआ? टाइम पूरा हो गया। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल टाइम इज ओवर, जाओ भाई तुम्हारी जगह ऊपर जाओ। हज़रत जिब्राइल जा नहीं रहे, हमारे नबी कोई और काम में लग गए। फिर हमारे नबी मुतवज्जे हुए तो फिर जिब्राइल बैठे। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल आज जा नहीं रहे हो? काम पूरा हो गया, जा नहीं रहे हो? चलो कोई बात नहीं। हमारे नबी फिर काम में लगे, फिर आए, फिर देखा कि जिब्राइल सामने। हमारे नबी ने फरमाया माँ बालू का या जिब्राइल, अरे जिब्राइल हुआ कि आज जाते क्यों नहीं हो? जिब्राइल ने क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? जाने का जी नहीं चाहता, आपके चेहरे को देखकर चाहता है कि यहीं पर जिंदगी खत्म कर दो।
اور پھر حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا وہ سننے جیسا. کیا فرمایا سننا. حضرت جبرائیل ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو, پورا مجمع ذرا سبحان اللہ اکبر کہہ دو, بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ دو. کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے نہ جانے لاکھوں نبیوں کی ملاقات کی, ارے میں نے 1 لاکھ نبیوں کی ملاقات کی ہوگی, ارے میں نے 2 لاکھ نبیوں کی ملاقات کی ہوگی, ارے کم زیادہ میں نے جتنے نبیوں کی ملاقات کی ہوگی. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے عرش کا نظارہ کیا, میں نے آسمانوں کا نظارہ کیا, میں نے جنتوں کا دیدار کیا, میں نے مشرق کو دیکھا, میں نے مغرب کو دیکھا, میں نے شمال کو دیکھا, میں نے جنوب کو دیکھا, میں نے پہاڑوں کو دیکھا, میں نے دریا کی موجوں کو دیکھا, میں نے سارے نبیوں کے چہرے کو دیکھا, لیکن اللہ کی قسم جو خوبصورتی اور جو نور آپ کے چہرے پر نظر آیا وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا رأیت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى احدا افضل منك یا رسول اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا پوری دنیا کو چھان مارا لیکن اللہ کے رسول آپ کی طرح کوئی حسین اور جمیل. یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس پر یقین آ رہا ہے نا؟ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے ارے سینہ ٹھوک کر بولو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے. بولو مضبوط ہے انشاءاللہ. ہم لاکھ گنہگار صحیح, لاکھ گندے صحیح, لیکن مصطفیٰ کی محبت کو دل میں لیے ہوئے ہیں. ارے بولو نا بے شک مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. بولو ہاں ہاں. مدینہ منورہ, مدینہ میمونہ, مدینہ طیبہ, گنہگار سے گنہگار ہو لیکن راتوں کو آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر آتا ہے اللہ. موت دینا تو مدینے کی زمین پر موت.